بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران اور روس کے درمیان تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کا گراف بلند ہو رہا ہے، جبکہ روس بھی اپنا اسلحہ خانہ مضبوط بنانے کے لیے ایران کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی اور مہارت کے حصول کے لیے روس سے رابطے بڑھائے اور اس کے عوض اسے بیلسٹک میزائل فراہم کیے۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں ہی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے بہت پریشان ہیں۔ یوکرین جنگ میں روسی فوج بیلسٹک میزائل بھی استعمال کر رہی ہے۔ روس کو شمالی کوریا کی طرف سے بھی مدد مل رہی ہے، مگر اب امریکہ اور برطانیہ کو اس بات سے تشویش لاحق ہے کہ ایران اور روس میں قربت پیدا ہو رہی ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایران اور روس کے درمیان تعاون سے اضافے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر جو بائیڈن اس صورتحال کے تناظر میں رابطہ کر رہے ہیں اور معاملات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران ایک زمانے سے یورینیم افزودہ کر رہا ہے اور اب وہ ایٹمی ہتھیار تیار کرنے والے سے حقیقی تکنیکی معاون کے حصول کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں روس سے اس کی بڑھتی ہوئی قربت نے امریکہ اور برطانیہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ حکومت کی آنیاں جانیاں رابطے اور جوڑ توڑ سب ناکام ہو چکے ہیں اور آئینی ترامیم غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے ترمیم منظور نہ ہونا حکومت کی ناکامی نہیں، ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ آئینی ترمیم آنے میں ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، ترامیم منظور ہو جائیں گی۔ مجھے اس میں کوئی بڑا رکھنا نظر نہیں آتا کہ اگر ترامیم نہیں بھی آئیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ مسئلہ نمبر گیم کا نہیں ہے، بلکہ مسودے میں کچھ نکات پر اتفاق کا ہے جو کہ ہر فریق کا حق ہے، جبکہ مسودہ کبھی بھی سامنے نہیں آتا بلکہ پہلے یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ مولوی فضل الرحمان نے وقت مانگا ہے۔ مولوی بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھا۔ مولانا کو ترامیم میں اتفاق ہے، مگر بعض جزیات کی تفصیل مطالعے کے لیے وقت درکار ہے۔ ترکیہ کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ ترکی اور شام کے سربراہان کے درمیان ملاقات کے حوالے سے تاریخ اور مکان کا تعین نہیں ہو سکا، حالانکہ میڈیا میں ایسی بے بہا خبریں گردش کر رہی ہیں۔ دفتر کا کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں میڈیا میں بہت ساری رپورٹس دیکھ رہے ہیں، لیکن عملاً ایسا کوئی بھی اتفاق وجود میں نہیں آیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم اسے فوراً میڈیا کے سامنے لائیں گے۔ اس سے پہلے ترکیہ کی وزارت خارجہ نے بتایا تھا کہ ترکی اور شام کے مابین تعلقات کی بحالی کے لیے روس کی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پیشگی شرائط کے بغیر جذبہ خیر سگالی کے تحت دمشق کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سابق صدر ٹرمپ پر نیا حملہ آور ریان ویدلی روس سابق تعمیراتی کارکن ہے جو شمالی کیرولائنا کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ زیر حراست شخص کا کوئی باضابطہ فوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سابق صدر ٹرمپ پر ممکنہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے اس شخص ریان ویدلی روس کو حراست میں لے لیا ہے۔ سیکرٹ سروس کے ایجنٹوں نے 58 سالہ ملزم ریان ویدلی روس کو اس وقت حراست میں لیا جب گولف کورس کی حدود کے اندر وہ فائرنگ کر رہا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ اس وقت مبینہ حملہ آور سے تقریباً 275 سے 455 میٹر دور تھے۔ گولف کورس میں سیکرٹ سروس ایجنٹ نے جھاڑیوں میں ایک رائفل کی نالی دیکھ کر اس طرف فائرنگ کی تو ریان ویدلی روس مبینہ طور پر جھاڑیوں سے باہر نکل کر ایک سیاہ گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کا کوئی باضابطہ طور پر فوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن اس نے ماضی میں خاص طور پر 2022 میں یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے یوکرین کی جانب سے جنگ میں حصہ لینے کی شدید خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2023 میں ایک انٹرویو کے دوران اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جنگی کوششوں کی حمایت کرنے اور افغان فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے
یوکرین کا دورہ کیا تھا۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں لوگ پریشان ہیں اور ان کا سانس گھٹ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی گزشتہ 10 سالوں میں کشمیر میں انتخابات نہیں کروا سکی، جو اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ جو کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے حالات میں بہتری آئی ہے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی بی جے پی کو مسئلہ کشمیر اور دفعہ 370 کو دفن کرنے سے روکنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ دوسری طرف فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کل تک جو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، آج وہ بی جے پی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سالوں سے جموں اینڈ کشمیر میں صدر راج نافذ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں دفعہ 370 کی وجہ سے تقریب کاری ہے، آج یہاں دفعہ 370 نہیں تو عسکریت پسندی کہاں سے آئی؟ یہ بندوق کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب دیا جائے۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ صرف جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی رہائی پر کہا کہ میرا ایک ہی سوال ہے کہ پہلے ان کو کیوں نہیں چھوڑا گیا اور آج کیوں چھوڑا گیا؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو توڑ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس نے علیحدگی پسندی کو نہیں بنایا، کل تک جو پاکستان زندہ باد کرتے تھے، آج وہ بی جے پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کے وہ نعرے کہاں گئے۔ جموں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ دوستو 18 ستمبر کو ہونے والی ہے۔ اس سے ٹھیک پہلے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی اور جماعت اسلامی کشمیر نے اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی وادی کشمیر میں 30 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی کشمیر آزاد امیدواروں کی حمایت کر رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی کشمیر سے پابندی ہٹانے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کشمیر کے لیڈروں نے پارلیمانی انتخابات کی ووٹنگ میں بھی حصہ لیا اور اسمبلی انتخابات میں بھی آزاد امیدوار کھڑے کر کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میں مظاہرین نے فلسطین میں نسل کشی کا سلسلہ بند اور صہیونی حکومت کے ساتھ اسلحے کی تجارت اور اپنے ملک کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں نے سماجی تنظیموں کی کال پر ملت فلسطین کی حمایت میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے سول پلازا پر اجتماع کیا اور دھرنا دیا۔ اجتماع کے دوران بہت سے مظاہرین فلسطین کا پرچم لیے ہوئے زمین پر لیٹ کے، جبکہ کچھ لوگ فلسطین کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی لیے ہوئے تھے جن پر کیا اسکول جانے کا حق سب کو نہیں ہے کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت نے اب تک 6,30,000 سے زیادہ طلباء و طالبات کو تعلیم سے محروم کر رکھا ہے۔ بہت سی مغربی حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے باوجود مختلف ممالک کے عوام صہیونی حکومت کے حملوں اور بمباریوں پر، جس میں غزہ کے بہت سے شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، شدید تشویش کا اظہار اور اپنی حکومتوں سے صہیونی حکومت کی حمایت کی مذمت کر رہے ہیں۔ عراق میں اسلامی مزاحمت نے اتوار کی شام مقبوضہ شہر حیفا میں موجود اسرائیلی فوج کے ایک ٹھکانے پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ عراقی اسلامی مزاحمت نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے مقبوضہ حیفا میں ایک ٹارگٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ عراقی مزاحمت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ آپریشن اسلامی مزاحمت عراق کے مجاہدین کی طرف سے فلسطینی شہریوں بشمول بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے خلاف غاصب حکومت کے جرائم کے جواب میں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا کہ جب یمنی فوج نے بھی اتوار کے روز مقبوضہ علاقوں کے خلاف ایک بڑا میزائل آپریشن کیا اور اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا۔ یورپی حریریوں کے رہنما سفاردیوں کے سابق خاقان اعظم نے صہیونی قیدیوں کی رہائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک فوری ضرورت ہے۔
نیتن یاہو اور ان کی شدت پسند کی کابینہ کے ارکان کی طرف سے قیدیوں کے تبادلے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کیے جانے پر اسحاق یوسف تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوچیں کہ یہ قیدی آپ کے اپنے بچے ہیں۔ اسحاق یوسف نے 30 جون 2024 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن ان کے جانشین کا ابھی تک تقرر نہیں کیا گیا۔ اسحاق یوسف نے گزشتہ جولائی کے آخر میں بھی ایک پیغام میں اپنے نوجوان پیروکاروں سے کہا تھا کہ وہ فوج میں لازمی ملازمت کے حکم کی نافرمانی کریں۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے پوری دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی بچوں کے شہید ہونے کی مذمت کرتے ہوئے اس حکومت کی جانب سے سکولوں پر بمباری کو ایک برا فعل قرار دیا تھا۔ اسی دوران سیاسی مبصرین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے لے کر بزرگ عیسائی اور یہودی رہنماؤں کی درخواستوں پر بھی کوئی توجہ نہیں کر رہے اور بے گناہ فلسطینی عوام خاص کر بچوں اور خواتین کو شہید کرنے میں کامیابی تصور کر رہے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے پرمسرت موقع پر میں اپنے تمام ہم وطنوں اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات پر مبنی انسانی معاشرے کا عملی نمونہ پیش کیا اور صبر کے ساتھ سچائی کے راستے پر چلنے کا درس دیا۔ اس موقع پر آئیں ہم سب ان تعلیمات کو اپنائیں اور ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرنے کا عہد کریں۔ کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہم آہنگی اور اتحاد ہمیشہ قائم رہے، چاروں طرف خوشیاں اور خوشحالی ہو، سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ مودی سرکار نے دھمکی دی ہے کہ بھارت میں موجود 3 لاکھ سے زائد غیر قانونی مساجد کو اگر گرانا پڑا تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ مودی سرکار کا کہنا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت 3 لاکھ سے زائد ایسی مساجد ہیں جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں، شملہ کی طرح انہیں گرانا پڑا تو دریغ نہیں کریں گے۔ دوستو یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے مسلسل تیسرے دورے اقتدار میں بھی مسلمانوں کو ہر طرح سے کچلنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ منہ سے بیان کچھ اور دے رہے ہیں۔ جس کی ابتدا بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کر کے کی گئی تھی اور کئی تاریخی مساجد کے کیسز عدالت میں زیر سماعت بھی ہیں۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ مودی سرکار کی ہندو توا پالیسی کی شکار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی سمیت دیگر اقلیتوں کو بھی مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، خود ہندوؤں کی نچلی ذات بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ بین الاقوامی ماہرین نے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام ہندوستان کے مسلمانوں کے 10 مراحل کے موضوع پر مباحثہ ہوا، جس میں بین الاقوامی ماہرین کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکومت کی نگرانی میں کروڑوں مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ ہندوستان میں صورتحال سنگین ہے، ہندوستانی مسلمان مستقل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، ان پر ظلم سے سماجی اور اقتصادی حالت خراب ہو رہی ہے۔ کوریا نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمال پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس انسان کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔
اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔